بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ قصر شاہی سے درویش کی جھونپڑی تک۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصر شاہی کی چھت پر بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے معائنہ کرنے لگا۔ وہ خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا کھانا کھاتا، مگر اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھ کھانے پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ خلیفہ کا یہ شہزادہ اپنے شاہی قصر کی چھت سے بازار کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول تھا۔ شہزادے نے اپنی نظر ایک آدمی پر گاڑ لی جو اجرت پر بار برداری کا کام کر رہا تھا۔ اس کے اوپر نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے کندھوں پر رسیاں لٹک رہی تھیں، اس کی پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر ایک دکان سے دوسری دکان اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو وہ کلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار سے نکل کر دجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ دجلہ کے پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعائیں کرنے لگا۔ نماز اور دعا کے بعد کلی پھر اپنے کام پر واپس چلا گیا اور مسلسل محنت و لگن کے ساتھ ظہر سے کچھ پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر 1 درہم میں ایک خشک روٹی خریدی، اسے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے پر چلا گیا، پانی میں روٹی بھگو کر کھائی، پانی پیا، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ جب شام ہوئی تو 1 روٹی خریدی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسی طرح روزانہ معمول کے مطابق آ کر کام اور محنت کرتا اور شام کو گھر واپسی چلا جاتا۔ ایک دن شہزادے نے کلی کو اپنے دربار میں بلا کر کہا، میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں تیرا بوجھ کچھ ہلکا کروں۔ کلی: وہ کیسے؟ شہزادہ: تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمارے محل میں رہائش پذیر ہو جاؤ، کھاؤ پیو آرام کرو، کوئی رنج ہوگا نہ غم اور نہ کام کاج۔ کلی نے جواب دیا، شہزادہ صاحب، رنج تو اسے نہیں ہوگا جو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، غم سے وہ بچا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے خود کو الگ تھلگ رکھتا ہے۔ البتہ جو آدمی اللہ کے غیظ و غضب میں اور اس کی نافرمانی میں اپنی صبح و شام گزارتا ہے، وہی رنج و غم اور فکر سے دوچار ہوتا ہے۔ شہزادے نے پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کلی نے جواب دیا، میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے جو نابینا ہے۔ وہ دونوں ہر روز روزے سے رہتی ہیں۔ میں روزانہ مغرب سے قبل ان دونوں کے لیے افطار کا بندوبست کر کے لاتا ہوں۔ ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ شہزادہ: پھر تم جاگتے کب ہو؟ کلی: جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے حصے میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ کلی کی باتوں سے شہزادہ بڑا متاثر ہوا۔ ایک رات شہزادہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سو رہا تھا، اب توبہ کر کے اللہ کا مخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچہ شہزادہ آدھی رات کو نیند سے بیدار ہوا اور اپنے خدام سے کہنے لگا، میں دور دراز علاقے میں جا رہا ہوں، جب 3 دن کا وقفہ گزر جائے تو میرے والد کو تم لوگ بتلا دینا۔ اب میرے اور میرے والد کی ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ شہزادہ رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکلا، اپنی شاندار و خوبصورت پوشاک کو اتار پھینکا۔ اس نے اپنی حیثیت تبدیل کر لی اور مسکین و فقیر بن گیا۔ اس نے ایک تاجر کے ساتھ بحیثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا۔ جی ہاں، خلیفہ کا بیٹا شاہی قصر کو چھوڑ کر اب درویش بن گیا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، سخت گرمی میں روزے رکھتا، رات عبادت میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی خوراک ہوتی، چنانچہ اب اس کے رنج و غم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے اور اس کا کبر و غرور اور گھمنڈ سب ختم ہو گیا۔